توحید اور توکل۔ یاد رکھیے تمام اسباب سبب پیدا کرنے والے مسبب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس لیے موحد یکتا پرست کو چاہیے کہ اپنے سارے امور میں ہوا و منفعت حاصل کرنے سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا ضرر و نقصان دور کرنے کا واسطہ ہوں، ہر حالت میں اس کی امیدیں فقط اپنے پروردگار سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اسے جاننا چاہیے کہ تمام اسباب ارادے خدا کے ماتحت ہیں، اگر خیر کے تمام اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائیں مگر خدا نہ چاہتا ہو تو محال ہے اسے کوئی خیر پہنچ جائے۔ اسی طرح تمام ظاہری اسباب کے سلسلے اس سے کٹ جائیں اور خدا فراہم کرنا چاہتا ہو تو کسی صورت فراہمی سبب پیدا کر دے گا۔ اگر ضرر پہنچانے کے تمام اسباب اکٹھے ہو جائیں لیکن خدا اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو کوئی شر اسے چھو نہیں سکتا۔ توحید و تسلیم۔ موحد کو چاہیے کہ تمام مقدرات الہی کے سامنے بلا چوچرا سر تسلیم خم کر دے اور امور تکوینی مثلاً عزت، ذلت، صحت، مرض، غنا اور فقر، موت اور حیات اور امور تکلیفہ جیسے واجبات محرمات کے امور میں دل و زبان سے کسی قسم کا اعتراض اور انکار ہرگز نہ کرے اور ان امور میں اپنی فکر و نظر کا اظہار بھی نہ کرے، مثلاً ایسا کیوں ہوا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہے کہ بارش کیوں ہوئی، ہوا اس قدر گرم کیوں ہوئی، یہ کہنا اللہ نے مجھے مال یا اولاد کیوں نہیں دی، فلاں جوان کیوں انفان جوانی میں مر گیا، فلاں بوڑھا رہا، اللہ نے اس چیز کو واجب اور اس کو حرام کیوں قرار دیا۔ اس طرح کی باتیں بنانے والا در حقیقت اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں اپنے کو شریک قرار دیتا ہے۔ اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب شرک باللہ، حدیث نمبر 6۔ اگر کچھ لوگ یکتا خدا کی جس کا کوئی شریک نہیں عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں، خانہ خدا کا حج بھی بجا لائیں اور ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھیں، اس کے بعد ان احکام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں اعتراض کریں، کہیں ایسا کیوں نہیں کیا، یا دل میں تصور کریں، کچھ زبان سے اقرار بھی نہ کریں، پھر بھی وہ مشرک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار کی قسم لے یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتی کی اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنے حاکم نہ بنائیں، پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہوں بلکہ خوش خوش اس کو تسلیم کر لیں اور اعتراض نہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تسلیم کرو۔ مجلسی شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ حدیث سے دلالت کرتی ہیں جو کچھ خدا کرتا ہے اسے ناراضگی کا اظہار کرنا اور جو کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام سے صادر ہو اس کو تسلیم نہ کرنا شرک ہے۔ بنابراین جب اہل توحید مصیبت و بلا میں گرفتار ہو جائیں تو اپنی زبان و دل کو قضاء الہی کے بارے میں اعتراض کرنے سے روکنا واجب ہے۔ البتہ عزیزوں و دوستوں کی موت و گریہ پر فریاد کرنا جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن اعتراض کے طور پر کہنا یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سراسر حرام ہے۔ توحید اور محبت۔ خدا واحد کے پرستار کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم خود اس کا اور سارے موجودات حقیقی کا منعم ہے اور جو چیزیں جہاں سے ہو جس سے اس کو ملتی ہیں خدا ہی کا فضل و کرم ہے اور ظاہری اسباب و علل بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، پس دلی محبت اور دوستی کی سزا بھی اس کی ذات ہے، سوائے ذات خدا کے اور کسی سے برائے واسطہ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی سے دوستی کا رشتہ باندھنا منظور ہو تو اس لحاظ سے کہ وہ شخص محبوب خدا ہے، بس جب محبوب خدا حب خدا است، کیونکہ اس کی دوستی یعنی محبت خدا اور حکم خدا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور مومنین سے محبت کرنا، یا اس لیے کہ کسی نعمت الہی سے قلبی ملاپ پیدا کرنا یا عطیہ پروردگار ہے تاکہ اس کے حصول سے وہ سے قرب الہی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے، مثلاً اہل عیال اور مال و حیات دینوی سے محبت کرنا عبادت پروردگار ہے۔ اس کے برعکس خوشنودی خدا کو نظر انداز کر کے براہ راست اس سے یا کسی چیز سے محبت کرے تو وفاد شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر غیر خدا کی دوستی زیادہ شدت سے ہو تو خدا کی محبت نسبتاً کم ہو، یہاں تک کہ دونوں محبتوں کے تصادم کی صورت میں غیر خدا کی دوستی کو ترجیح دینا ہو تو شرک کے علاوہ حرام بھی ہے، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں خدا سے زیادہ مال و دنیا کی محبت، لہٰذا اس کے لیے ممکن نہیں کہ حکم خدا کے مطابق واجبات مالی ادا کرے۔ اس بارے میں بہت سی قرآنی آیات اور احادیث وارد ہیں۔ بطور مختصر 3 روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ کسی نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آیت مبارکہ کے معنی دریافت کیے، قیامت کے دن مال و اولاد فائدہ نہیں دیں گے مگر کہ خدا کے حضور قلب تسلیم کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالم دل وہ ہے جب اللہ سے ملاقات کرے تو اس کے سوا دوسرے کی محبت اس میں نہ پائی جائے، ہر وہ اس دل میں شرک اور شک ہو اور ساکت یعنی ہلاکت کے قابل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایمان بخدا خالص نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس و عزیز، ماں باپ، اولاد، بیوی اور تمام لوگوں یا مال سے زیادہ محبت کرے۔ حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک چڑے نے اپنے مادہ سے کہا
ارے تو مجھے جفت ہونے سے کیوں روکتی ہے؟ میں قدرت طاقت رکھتا ہوں، اگر میں چاہوں تو حضرت سلیمان کے گنبد کو اپنی چون سے اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ جب ہونے والے چیڑے کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا تو مسکرائے اور دونوں کو دربار میں بلایا۔ پوچھا کہ زبانی دعویٰ جو تم کر رہے تھے وہ عملی طور پر کر کے دکھا سکتے ہو؟ عرض کیا ہرگز نہیں، لیکن باتوں میں سے اپنی شخصیت کو بیوی کے سامنے سوار کر پیش کر کے اپنی بزرگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مرغوب ہو جائے۔ عاشق و معشوق کے درمیان ہونے والی باتوں پر ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مادہ چڑیا سے فرمایا، تم کیوں اس سے روگردانی اور بیعتنائی کر رہی ہو جبکہ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ میرا دوست نہیں، چونکہ اس کی محبت دوسرے کے ساتھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل ان باتوں سے متاثر ہوا اور بہت سے رونے لگے اور 40 دن تک اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلے۔ دعا کی کہ خداوند متعال چڑے کے دل کو اپنے جوڑے کے علاوہ دوسرے کی محبت سے پاک کر دے۔ اطاعت میں توحید اور شرک۔ مومن جبکہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا مدبر و مربی اپنا ساری مخلوق کا صرف ایک ہے اور کمیل اولوہیت اور ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، تو عقل اور ایمان کی روح سے خدا واحد کے علاوہ اور کسی کو فرمانبرداری نہیں کرتا اور نہ حاکم تسلیم کرتا ہے، فقط اسی کو لازم اور طاعت جانتا ہے اور اپنے علاوہ دوسرے موجودات بھی اس کی قدرت و قوت کے مقابل عاجز و ضعیف ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام مخلوقات اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ ضرر کا دفاع کر سکتی ہے اور نہ موت و حیات اور حشر نشر کا اختیار، کیونکہ ولایت یعنی اپنی مطلق سرپرستی اختیار کل اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ البتہ اگر خدا خود کسی کو ولایت پر متعین کرے اور مخلوق خدا کے امور کا مراجع اور مرکز قرار دے تو اس صورت میں وہ بھی لازماً واجب و اطاعت ہوگا، کیونکہ وہ منصوب من اللہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ احکام۔ ولایت الہی کا سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ زمانہ غیبت صغریٰ میں نواب حاصہ اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں نواب عامہ پر منحصر ہوتا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 28، جس نے رسول کی فرمانبرداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور ارشاد ہوا سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 8، جو تم کو رسول امر کرے اسے لے لیا کرو اور جسے منع کریں اسے باز رہو۔ مزید ارشاد ہوا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 62 میں، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہیں؟ صاحبان امر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے کئی اقوال میں کہتے ہیں کہ ان سے مراد احکام ہیں۔ یہ قول علم و حجت اور دلیل سے حالیہ، اگر حاکم ہو، دلالت نہ ہو، حکم خدا کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ ماہر نہ ہو، خواہشات نفسانی کا مخالف نہ ہو، اپنے آقا کا مطیع نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اجتماع ضدین یا نفیذ اللازم آتے ہیں۔ اپنے آقا کا مطیع نہ ہو تو وغیرہ وغیرہ اجتماع ضدین یا نقضی لازم آتے ہیں۔ دیگر باتیں ہمارے موضوع بحث سے خارج ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب کا قول ہے، دو متع، متع حج اور متع نساء رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے، میں نے دونوں کو حرام قرار دیا، بس جو کوئی ان کو اولی الامر جانتا ہے اسے چاہیے کہ پیغمبر خدا کے حکم کے مطابق متع کو حلال جانے، جیسا کہ خود اس نے اعتراف کیا، اور حرام بھی جان لے جیسا کہ اس نے حکم دے دیا۔ جب موضوع ایک ہی ہے، اس کے متعلق دو مختلف حکم صادر ہوتے ہیں تو اجتماع ضدین یا نقیض لازم آتا ہے۔ حب علی حکم پیغمبر سے ہونی چاہیے یا معاویہ کی نسبت سے؟ مثلا معاویہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا واجب جانتا تھا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ فرمایا علی علیہ السلام سے لڑنا میرے ساتھ لڑنا ہے، اور معاویہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنے کا حکم دیتا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوستی واجب اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام اور علیہ السلام کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 22، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اس صورت میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لازمی نتیجہ محبت حضرت علی علیہ السلام ان سے صلح و صفائی ہے، اور معاویہ کو اولی الامر تسلیم کرنا حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنے اور جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت میں بھی اجتماع نقیض یا ضدین لازم آتا ہے۔ اولی الامر ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں، اولی الامر کا منصب صرف امر و احکام ہی کے لیے مخصوص سمجھنا یہ مذکورہ کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ذکر فرمایا، یعنی اولی الامر کی اطاعت عین اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہے، اسی لیے اطیعوا واطیعوا اولی الامر منکم نہیں فرمایا، بلکہ تیسری مرتبہ اطیعوا کی تکرار کرنے کے بجائے واو عطف استعمال کیا گیا ہے، یعنی بابی معنی کو اطاعت ولی الامر عین الاطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اطاعت سارے مکلفین کے لیے عام ہے، کسی کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح تمام اوامر میں اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ عقلا کی نظر میں یہ درست نہیں، بلکہ اولی الامر خود رسول کی طرح ہے اور ہر قسم کے سہو و خطا سے پاک و معصوم ہے، تاکہ مکمل اطمینان سے ان کی پیروی و اطاعت کر سکیں۔ کیا اولی الامر سے مراد علماء ہیں؟ مذکورہ مطالب سے بعض علماء عامہ کے قول کا بتلانے واضح ہوتا ہے
ان کا کہنا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، حالانکہ علماء معصوم نہیں ہوتے، سب جائز الخطا ہیں۔ یہی وجہ سے علماء کے اقوال، ان کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ عصمت باطنی امر ہے اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے اولی الامر کا تعین انتہا خدائے عالم الغیب، اس کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونا چاہیے۔ 12 امام اولی الامر ہیں۔ بہت سے شیعہ اور سنی کتاب کی معتبر روایت موجود ہے جن میں اولی الامر تعین کر کے ائمہ اثنا عشرہ ہیں منحصر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور روایت حوالے کے طور پر یہاں ذکر ہوتی ہے جو کہ خاص و عام دونوں کے نزدیک متواتر ہے۔ پیغمبر اولی الامر کا بیان فرماتے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو مگر اولی الامر کو نہیں جانتا۔ رسول خدا نے فرمایا، جابر، اولی الامر میرے بعد میرے خلفاء اور مسلمانوں کا ائمہ، ان میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین علیہ السلام، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن حسین علیہ السلام، ان کے بعد محمد بن علی جن کا لقب توریت میں باقر ہے، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو ان کو میرا سلام کہنا۔ ان کے بعد جعفر علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد علی علیہ السلام، ان کے بعد محمد علیہ السلام، ان کے بعد علی علیہ السلام، ان کے بعد حسن علیہ السلام۔ جب حجت بن حسن علیہ السلام کا نام لیا تو فرمایا میرا ہم نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت اور بقیت اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے مشرق اور مغرب کا فاتح قرار دے گا۔ وہ اپنے پیروں کے درمیان سے اس طرح غائب ہوں گے کہ غیبت کا زمانہ طولانی ہونے کی بنا پر لوگ ان کے وجود کی تصدیق نہیں کریں گے مگر ایسے مومن کے جن کا دل اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہو۔ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا شیعوں کو ان کی غیبت سے فائدہ ہوگا؟ فرمایا جی ہاں، لوگ اس طرح فیضیاب ہوں گے جس طرح بادل کے پردے میں موجود سورج کی روشنی سے موجودات عالم بہرمند ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت بھی عین اطاعت خدا ہے۔ منقول از تفسیر منہج الصادقین، منقول از تفسیر، اس کے علاوہ مزید معلومات کے خواہشمند کتاب غایہ المرام کی طرف رجوع کریں۔ اس کتاب کے باب نمبر 59 میں اہل سنت کی 4 احادیث، 14 شیعہ احادیث نقل کی ہیں۔ اسی کتاب کے 144 باب امامت میں 4 اہل سنت کی احادیث ہیں، 27 شیعہ احادیث منقول ہیں۔ عادل مجتہد کی اطاعت، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں جامع شرائط فقی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اس کی اطاعت عین اطاعت امام ہے کیونکہ وہ امام کی جانب سے منسوب ہے۔ چنانچہ توقیع حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں لکھا ہوا ہے، فکر و نظر سے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے اثنا عشری شیعہ و اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہماری احادیث کو روایت ہے اور ہمارے حلال و حرام دیکھتا ہے اور ہمارے احکام کو وہ جانتا ہے، بس تم اس کے حکم پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک اس شخص کو میں تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں، جب وہ میرے احکام کے بارے میں حکم صادر کرے تو اسے قبول نہ کرو۔ فکر و نظر سے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے اثنا عشری شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہماری احادیث کو روایت ہے اور ہمارے حلال و حرام دیکھتا ہے اور ہمارے احکام کو وہ جانتا ہے، پس تم اس کے حکم پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک اس شخص کو میں تمہارا حاکم قرار دیتا ہوں، جب وہ ہمارے احکام کے بارے میں حکم صادر کرے تو اسے قبول نہ کرنے والا یقیناً حکم خدا کا استکاف کرتا ہے اور ہلکا شمار کر کے اس کی ترویج انکار کرتا ہے۔ ہمارے احکام سے روگردانی شرک باللہ کی حد ہے۔ آزاد فقی پیروی کے قابل ہے۔ فقی کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیاوی شہرت اور جاہ و جلال کا طالب نہ ہو، اس کے دل میں باطل تعصب نہ ہو، اس قسم کی صفات سے متصف فقی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے زیادہ پرہیزگار بھی موجود ہو، چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث عالم ربانی شیخ انصاری علیہ رحمہ نے کتاب احتیاج میں خبر واحد حجت کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس کی عبارت یہ ہے، فقہ میں سے کوئی فقیہ ہونے کے علاوہ اپنے نفس کا نگران، دین کا محافظ، خواہشات نفسانی کا مخالف اور ہر لحاظ سے اپنے مولا کا موتی ہو، ایسی صورت میں عوام کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی اطاعت امام علیہ السلام کی فرمانبرداری کے مانند واجب ہے۔ والدین کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے۔ والدین کی اطاعت ان لوگوں کے مانند ہے جن کی فرمانبرداری عین اطاعت خدا ہے، اس لیے قرآن مجید میں ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بلا فاصلہ والدین سے احسان کرنے کو حکم فرمایا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے 24، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا کہ سوائے اس کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور تیری خدمت کے محتاج ہو جائیں تو خبردار اس کے جواب میں اف نہیں کہنا، یعنی نفرت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو بہت ادب سے کہا کرو اور ان کے سامنے نیاز ادب اور خاکساری کا پہلو جھکائے رکھنا۔ ان کے حق میں دعا کرنا کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اسی طرح
تو بھی ان پر رحم فرما۔ والدین واجب سے منع اور حرام کا امر نہیں کر سکتے۔ ضمناً یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تمام اوامر و نواہی میں مطلق طور پر والدین واجب الاطاعت نہیں ہیں، بلکہ ان کی اطاعت مشروط ہے۔ وہ کسی حرام کا امر نہ کریں اور نہ واجب قطعی کی انجام دہی سے منع کریں۔ اس صورت میں خدا اور رسول کی اطاعت مقدم ہے، چونکہ قرآن میں اس کے متعلق واضح بیان موجود ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 7۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تجھے تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ ایسے کسی چیز کو میرا شریک بناؤ جن کے شریک ہونے کا تجھے علم تک نہیں، تو والدین کی اطاعت نہیں کرنا۔ ماں باپ کی اطاعت کا وجوب اس قدر مسلم ہے کہ اولاد کی نافرمانی اور مخالفت سے والدین کی ناراضگی اور تکلیف کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ ان کو تکلیف دینا آرزوئے قرآن حرام ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ کسی کام کی انجام دہی کا حکم دیں یا منع کریں مگر بچے ان کی مرضی کے خلاف کام کریں تو لازمی طور پر ناراض ہوں گے اور انہیں تکلیف پہنچے گی۔ اس صورت میں ان کی اطاعت واجب ہے اور مخالفت حرام ہے۔ والدین کی مخالفت میں اذیت کی تفصیل۔ لیکن اس صورت میں جبکہ ماں باپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا ممانعت کرتے ہیں مگر اولاد کی عدم تعمیل سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی یا ناراض نہیں ہوتے کیونکہ ان کی نظر میں وہ چیز اتنی اہم نہیں، اس صورت میں مخالفت حرام نہیں۔ مثلا والدین اپنے فرزند کو سفر پر جانے سے روکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ سفر پر جائے تو ناراض نہیں ہوتے، اس لیے سفر مباح ہے۔ اس کے برخلاف اس کی مسافرت ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہو تو یہ سفر معصیت ہے۔ نماز پوری پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔